یہ صرف خطے کی سیاست نہیں بلکہ ایک عالمی گڑھ جوڑ کا مظہر ہے، یہود و ہنود کی گڑھ جوڑ جو اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان کو غیر مستحکم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملہ ہو یا 6-7 مئی کو بھارت کی پاکستان پر جارحیت، مقصد ایک ہی ہے، اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان کو غیر مستحکم کرنا۔ کیا ہم بطور قوم اس سازش کو سمجھ چکے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر بیوروکریٹ فرحت علی میر صاحب، جو کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، چیئرمین اے جے کے بورڈ آف ریونیو رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم بطور قوم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ یہود و ہنود کے اس گٹھ جوڑ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک سیاسی اتفاق ہے یا ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، کشمیر ڈیجیٹل کا۔ یہ بیسیکلی کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے جی، یہ باقاعدہ ایک جو انٹرنیشنلی جو ایک کولیبریشن ہے بٹوین انڈیا اور اسرائیل کا۔ اسرائیل کشمیر کے اندر جو اس وقت مودی نے جو وہاں جینوسائیڈل ایکٹیویٹیز پچھلے عرصے میں پھر فالس فلیگ آپریشن جو کیا ہے، جی، وہ صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ کراس بارڈر جو جارحیت اگریشن کرنا چاہتا تھا اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اور آپ دیکھیں سملیرٹیز ان دونوں کے ایکشنز کے اندر کہ ابھی جو ایران کے اوپر جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، تو وہ بھی ان کو وہاں پر جو ملٹری یا نیوکلیر بلٹ اپ ہو رہی ہے اس کے نام پر اس کو ایکسکیوز بنا کے تو وہ اس کی اگریشن جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو ان کے طریقہ کار کے اندر اور ان کے اندر جو ایک جو نیکسس ہے، جو ایول نیکسس ہے، یہ انسرکلمنٹ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیتھر اور ہوسٹائل انسرکلمنٹ ہے اگینسٹ دی مسلم ورلڈ، یہ اس کا شاخسانہ ہے اور یہ بالکل ایک سوچی سمجھی سازش ہے مسلم ممالک کو ویک کرنا، ان کے پوٹینشیل کو، ملٹری، ان کی جو اکنامک پوٹینشیلز کو جو ہے وہ ان کو ویک کر کے اور توجہ ہٹانی ان چیزوں سے۔ اب اسرائیل کا جو غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ شروع ہوا ہے، جس کے اندر بڑی طاقتیں جو ہے وہ بھی اس میں اس کی شریک کار تو نہیں اگر، لیکن اس میتھڈالوجی کے اوپر خاموش ہے۔ اب امریکہ نے ویٹو کرنا، تو امریکہ کا یا بڑی سپر پاور جو ہے P5 ممالک جو ہیں، ان کا صرف ویٹو کرنا یا ووٹ دینا ہی ذمہ داری نہیں بنتی۔ UN چارٹر کی اس کو اپ ہولڈ کرنا اور اس کے اندر پیس اینڈ سیکورٹی دنیا کے اندر انشور کرنا۔ ورلڈ وار ہماری ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہم نے سیکھا تھا، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کو اپ ہولڈ کرنا اور انصاف اور ممالک کی سلامتی کو اور ان کی سوورنٹی کی حفاظت کرنا، تو یہ بڑے ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ 6-7 مئی کو پاکستان پر بھارتی حملے اور ایران پہ اسرائیلی حملے میں کیا مماثلتیں آپ دیکھتے ہیں؟ جی، میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ان دونوں حملوں میں اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی مودی جو ہے وہ تو نیتنیاہو کا جو ہے وہ تو شاگرد ہے۔ اس نے جو اپنے ہاں وہاں پہ جو ایتھنک کلینزنگ اپنے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اور جینوسائیڈ کیا ہے، کا بازار گرم کر رکھا ہے، اسی طرح کے حالات جو ہے وہ مودی بھی کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا، مودی صاحب جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے وہ کشمیر کی لیتھیم جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو کیپچر کرنے کے لیے یہ تو جو 5 اگست 2019 کا جو ہمیں وہ یونین ٹیریٹری کا جو ڈرامہ اس نے کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ریسورسز کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، پاکستان تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 6 اور 7 مئی کے اس اگریشن جو بھارتی اگریشن ہوا، بڑا نیکڈ اگریشن تھا، اس نے ٹارگٹ کلنگ کیے، سول پاپولیشن کو، سول آبادی کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس کا جو بی فٹنگ رسپانس دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے اس سے آگے سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہمیں جو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ملیٹریلی بھی اور معیشت جو ہے وہ اس کی مضبوطی ہی آپ کی ڈیفنس جو ہے وہ اس کو انشور کرتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے اکنامکس
اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے وی شوڈ ناٹ اینی مور ڈیپینڈنٹ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان دی آئی ایم ایف. یہ کوئی آئی ایم ایف کی قسط لینا یا آئی ایم ایف کو اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور دوسرا جو پولیٹیکل بڑی اچھی ریفلیکشن ہوئی ہے ہماری اس 6-7 میں کہ جو انڈین اگریشن تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام سیگمنٹ جو ہیں وہ بڑے یونیفائڈ نظر آئے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تمام پارٹیز کی اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے بشمول گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی اور باقی پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمانی جمہوری پارلیمانی اس پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں کہ اب وہ اس چیز کو ایک خطرہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس اس کو سمجھتے ہوئے تو یہاں پر پولیٹیکل ہارمنی ٹھیک ہے کوہیسونیس اور ایک دوسرے کو برداشت اور چونکہ آپ کا قومی سلامتی ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے قومی سلامتی کا اس کی مضبوطی معیشت کی مضبوطی اور اس ملک کی سلامتی اور بقا جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر اب جو ثالثی کی بات یا میڈیشن کی بات آپ سنی ہم نے جس کے اوپر سیز فائر ہوا تو یہ امریکہ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ جنگ لگے ڈیمیج ہو اس کے بعد وہ صرف جو ہے نا وہ سیز فائر کرے اور وہاں بھی ایران اور اسرائیل کی کنفلکٹ کے اندر وہ یہ کہیں جی کہ ہمیں پتہ تھا کہ جی یہ حملہ ہونا ہے تو پریمپٹ کرنا. یہ جو امریکہ ہیں یا جو سپر پاور ہیں انہوں نے ہی بیسیکلی بیلنس جو دنیا کے اندر انصاف اور جو توازن کو برقرار رکھنے کی ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر چونکہ خطرہ اب ہمارے دروازے پر آن پہنچا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوجی اور جو دوسرے شعبے ہیں تکنیکی شعبے ہیں ان میں کن شعبوں میں فوری طور پر تیاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں سائبر جو وار ہے جی ففتھ جنریشن وار ہے اور پھر اس کی جو اس قسم کی جو جدید قسم کی جو وارفیئر کے جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر تو اپنی ملٹری بلڈ اپ اور ڈیفنس بلڈ اپ تو کرنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ جب تک معیشت آپ کی اکنامکلی آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو یہ اس جو 2-5-6 مئی کو ہوا ہے اور اس کا ریئیکشن جو ہم نے یہ بڑا بی فٹنگ رسپانس دیا ہے تو وہ ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ اتنی صلاحیت اور اتنی ملٹری کیپیبلٹی ہماری موجود تھی کہ ہم نے اس کو بھی فٹنگ رسپانس دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اسی طرح کے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر پولیٹیکل ہارمنی اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سینٹی پریویل ہونے کی ضرورت ہے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو ملٹری بلٹ اپ کے ساتھ ساتھ اکنامک بلٹ اپ اور اکنامک ریوائول جو ہے اس کے اوپر اور جتنی بھی ڈپینڈنس ہے اس ڈپینڈنس کو اکنامک ڈپینڈنس کے سنڈروم سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ بتائیں پاکستان کے ریجنل اسٹیبلائزر کا رول ان حالات میں اسپیشلی کہاں تک پہنچا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ تو مرج ہونا ہے چونکہ جو ہمارے سامنے انٹرنیشنل جو پیس اینڈ سیکورٹی ہے وہ چھوٹے ممالک ہوں یا بڑے ممالک ہوں. اگر بڑے ممالک یا آرسنلی جو زیادہ جو ڈیفنس میں بلٹ اپ ہیں وہ جب چھوٹے دوسرے ممالک کمزور ممالک کے ساتھ انصاف پسند نہیں ہوں گے یا اس کی سلامتی کو انشور نہیں کریں گے تو ان کی اپنی سلامتی بھی ان ڈینجر ہے. تو ہم ایز اے پاکستانی ہم تو مسلم ورلڈ کی جو ہے وہ نمائندگی یا مسلم ورلڈ کے ساتھ تو جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو اسی انصاف پسندی پہ اور سلامتی کے اوپر ہی بیس ہونا چاہیے. فرد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.